نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم۔ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو۔ جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی قوم کا تفصیلی ذکر کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے، ایک قوم ہے، اور اسے یہ لقب کہاں سے ملا تھا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہے، اللہ رب العزت نے یعنی کہ جو ان کے معنی آتے ہیں اس کا ہے کہ اسرا کا معنی ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ یعنی یہودیوں میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی عبرانی زبان کے تھے، اور عبرانی زبان میں اس کا معنی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعنی آج ہم بھی اللہ کا بندہ اگر ذکر کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ۔ بنی اسرائیل بھی عبداللہ کے معنی میں ہی آ رہا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، انہی 12 بیٹوں سے آگے نسل چلی تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا سب سے زیادہ پیغمبر بننے کے لائق بنا تھا؟ پہلے 12 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا پیغمبر بنا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے کون پیغمبر بنا؟ حضرت یوسف۔ تو بنی اسرائیل کی نسل کا آغاز، یعنی اگر دیکھا جائے، اسرائیل تو یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل انہی کی اولادوں سے، ان کی قوم میں سے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اختتام کس پہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف سے یہ سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل کی قوم کا، اور اختتام بنی اسرائیل کی قوم کا حضرت عیسیٰ کے پیغمبر کے آنے کے بعد ان کا اختتام ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سارے انبیاء آئے تھے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور اسماعیل۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے صرف 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق اور ایک تھے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل۔ اسحاق سے نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا، جو کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی آغاز کس پیغمبر سے ہوا، تو آپ بتائیں گے کہ حضرت یوسف سے ہوا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی کون سے بیٹے سے پیغمبروں کا آغاز ہوا، تو آپ کہیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت اسحاق سے آگے کون آئے؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب سے آگے کون آئے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف۔ اور یہ پھر اسی طرح آگے سے آگے پیغمبر چلتے چلتے، یعنی بہت سے پیغمبروں کے نام بھی اب قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ تو لاسٹ میں کون بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد آخری پیغمبر کون سے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا شجرہ نسب دوسرے بھائی سے ہے۔ دوسرا بھائی کون سا؟ اسحاق کے ساتھ اسماعیل کے۔ تو اس کے اوپر اختتام ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جد امجد نے کیا دعا کی تھی اور کب کی تھی؟ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل کے ساتھ کر رہے تھے، تو کیا کہا کہ اللہ آخری نبی ہم میں سے ہی بنانا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ کی بشارت دیکھیں کہ کیسے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں جو کہ میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائی کی بشارت دیتا ہوں۔
تو یہ بات یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتائی ہوئی تھی۔ نہ صرف حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا، بلکہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے سب نبیوں نے بتایا کہ آخری نبی کون ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ آغاز میں بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تمہید ہم نے باندھ لی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا، اور اگر ہم کہیں کہ حضرت ابراہیم کی کس اولاد سے سلسلہ آگے چلا تو حضرت اسحاق کے ساتھ چلا۔ اختتام کس اولاد سے ہوا، حضرت اسماعیل کی اولاد کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولو الانبیاء یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انبیاء میں سب سے اعلیٰ تھے، اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کیوں کہا جا رہا ہے، نبیوں کا باپ، یعنی آگے سے آگے نبی چلتے گئے تو سارے نبیوں کا باپ آخر آ کے کہاں سلسلہ ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیلوں کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کو لے کر ادریس کے پاس سے گزرے، یہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ ادریس علیہ السلام ہے، یعنی ادریس علیہ السلام نے بھی نبی کو بھائی کہہ کر اخوت و انبیاء کو واضح کر دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یعنی دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ میں جد امجد کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ تو بہت زیادہ چلا۔ قوم نوح کا ذکر سن لیا آپ نے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، یہ سارے پیغمبر کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے یا ان کے ساتھ ساتھ چلے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے تو ساتھ میں کس قوم کو عذاب کے بارے میں وعید سنانے آئے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور یہ آپس میں ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ تو یہ سارے انبیاء پہلے آئے، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف سیدھا ملے گا کیا کہ یہ اپنے قوم کی طرف مبعوث ہوئے، دعوت توحید دی، اس کے بعد انہوں نے قبول نہیں کیا، اتنا عرصہ توحید کی دعوت دینے کے بعد جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے اوپر عذاب آ گئے، یا ان کی قوم میں کیا برائی تھی، اتنا ہی ڈیٹیل ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ بنی اسرائیل کی ڈیٹیل دیکھیں تو بہت ہی زیادہ آپ کو اس کی ملے گی۔ اس کی دو وجوہات ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو قوم تھی وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ کافی انبیاء کے ساتھ اٹیچ رہا ہے، یعنی یہ قوم ایک ہی تھی، انبیاء اس میں بہت سارے رہتے۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا نبی بھی ایک ہے، لیکن وہ ایک قوم تھی لیکن انبیاء بہت سارے آئے تھے۔ اسی طرح آپ مزید دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں اتاری ہیں وہ مکی اور مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کے قوموں کا ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ تر مدنی صورتوں کے اندر ہوا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ ہم سنتے آ رہے ہیں نا، آج کے قرآن بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ تو یہ مدینہ کے اندر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کو تشکیل دینا تھا، جس کی وجہ سے باقاعدہ لاہ عمل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی قوم سے بار بار آگاہی دے کر کہ وہ ایسی تھی اور اللہ نے ان کو حکم ایسا دیا اور انہوں نے ایسا کیا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ جتنے انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے اتنے عذاب بھی بنی اسرائیل پر ہی ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی قوم کو بہت زیادہ انعامات دیتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شکر گزار بن جائے، لیکن جب وہ اللہ کی شکر گزاری کی بجائے بغاوت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو یہ چیز اللہ کے غصے کو بھڑکاتی ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ اللہ کا غصہ کب بھڑکتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی جائے۔ بغاوت کیا ہے؟ ایک طرف آپ کی خواہش ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے کس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ اپنی خواہش کو۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بغاوت کی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو اللہ کی نافرمانی کر ہی رہے ہیں، اوپر سے بغاوت بھی کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں دونوں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے غصے کو بھڑکاتی ہیں، اور ایسی قوم پر پھر اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر، آپ بھی دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، آج کل کے حالات کے اندر آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بغاوت بھی ہو رہی ہے، نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔
پھر اللہ کا غصہ بھی ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قوموں کے اوپر عذاب بھیجتا ہوں۔ ہمارے اوپر عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لو گے، تو میں تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دوں گا۔ تو یہ آج ہمارے عمل کی وجہ سے ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے، ہماری زندگی کو، ہمارے جینے کو انہوں نے دوبھر کیا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ عام عوام بڑی مشکل سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مین سدباب کیا ہے، کہ اللہ کی بغاوت سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، تو اللہ ایسے ظالم حکمرانوں کو اتار کر ایک سائڈ پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو کن فیکون ہے۔ تو یہ اب ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل کس روشنی میں یا کس دین کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کس نعمت کا ان کو ذکر کروایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کا، نعمت ایک، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، میں نے بے شمار نعمتیں ان پر نازل کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک نعمت کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جنس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کا اپنے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ کون سی کی تھی؟ بہت ساری نعمتوں میں سے میں نے جو تم پر نعمت استعمال کی تھی وہ کون سی تھی؟ کہ تمہیں کہا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بھی کیا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اگر ہم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کون سے عہد کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیے تھے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کچا وعدہ اور ایک ہوتا ہے پکا وعدہ۔ سچی بات ہے، کل آؤ گی نا، ہاں پکی بات ہے میں کل آؤں گی، یا آپ نے کیا کیا؟ پختہ ارادہ کر لیا، پختہ وعدہ اس سے کر لیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 12 سردار مقرر کیے تھے، کیونکہ 12 قومیں تھیں، 12 سردار بھی مقرر کیے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کب میں تمہارے ساتھ ہوں گا؟ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، انہیں قوت بخشی اور اس کے ساتھ اللہ کو قرض دیا، قرض حسنہ، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لا کر ان کی قوت کو بڑھانا۔ یعنی جب بھی کسی کی قوت بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی لوگ مرغوب ہو کر زیادہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں کثرت کو دیکھا جاتا ہے کہ کثرت کس چیز کی، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگوں میں بھی دیکھو فنکشن میں وہ اکیلی بیٹھی تھی، یہ اتنے سارے لوگ اکٹھے تھے، میں تو وہ کروں گی جہاں سارے کر رہے ہیں۔ ایون کہ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے گی تو تم بھی لگا دو گے، کہیں گے ہاں ہم بھی لگا لیں گے۔ کثرت کو دیکھتے ہوئے وہ کنویں میں چھلانگ لگانا بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رسولوں پر ایمان لے کر رسولوں کی قوت میں، یعنی ان کی جماعت میں، قوت میں، طاقت میں اضافہ کرنا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اگر یہ 4 کام تم کر لو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ اب یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر عہد لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس عہد کی پاسداری کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، اور ہمیشہ وعدے کر کے کیا کرتے تھے؟ توڑ دیتے تھے۔ تو پہلی قوموں کے ساتھ بھی اللہ نے پہلا عہد کس چیز کا کیا؟ نماز کو قائم کرو گے۔ اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو کون سی عبادت زیادہ پسند ہے، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا افضل عمل اللہ کے نزدیک اول وقت میں نماز کو ادا کرنا۔ اب پہلی قوموں میں بھی پہلا وعدہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس بات کا ذکر کیا؟ نماز کو قائم کرنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا، کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا، بلکہ نماز کو پختگی کے ساتھ تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ عہد تھا اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے، اور اس عہد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ عہد اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا، سورۃ مائدہ کے اندر ہی یعنی کہ واضح کر دیا کس چیز کا؟ کہ میں تمہیں البتہ جنت میں داخل کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا کس سے وعدہ ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ اب اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے، کیا ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ اب یہ
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے تو بنی اسرائیل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نازل کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل سے بھی میں نے یہ عہد مانگے تھے، اگر تم یہ پورے کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا. اور آج ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر قوت میں اضافہ کا باعث بنو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کروں گا. تو قوت میں اضافہ کا باعث بنے. اور اگلی چیز، اللہ کو قرض حسنہ ادا کرے. تو اس کے بعد اللہ بھی ہم سے اپنے عہد کو پورا کرے گا. اور وہ عہد کون سا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا. آج اگر یہودی، نصرانی یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آج ہمارا رب ہم سے وعدہ پورا کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، تو آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ کب تک تھا؟ جب تک ان کی شریعت چلی آ رہی تھی. ان کی شریعت کہاں پہ اختتام ہوا؟ جب اگلی کتاب نازل ہو گئی. کون سی؟ قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اب بھی وہ کہیں کہ ہم یہودیوں والے دین پر رہ کر اللہ نے ہم سے کہا تھا جنت دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ممکن نہیں بنائی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی، عیسائی میرے بارے میں سن لے، پھر جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم والوں سے ہوگا. اب یہ آج کے یہودی کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح لفظوں میں بتا دیا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی مقام پر فرما دیا کہ جب اگلی شریعت نازل ہو تو پچھلی شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے. تو آج کا یہودی تورات پر عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. اگر آج کا یہودی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے گا، تو پھر تو اس کے لیے جنت ہے. ورنہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ بھی جہنم والوں میں سے ہوگا. تو یہاں اوفی بعہدکم کیا ہے کہ جو نبی تم پر آ جائے، پچھلے نبی کو چھوڑ کر اگلے نبی پر ایمان لانا تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو. بنی اسرائیل نے جو کام کیے ہیں وہ تم نے نہیں کرنے. انہوں نے عہد شکنی کی، تم نے عہد شکنی نہیں کرنی. انہوں نے جو بھی غلطیاں کی تم ان غلطیوں کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرو گے. اگر تم بھی ان غلطیوں کو رپیٹ کرو گے تو ان کے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، کسی کو بندر ذلیل بنا دیا گیا، کسی کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، کسی کے اوپر خون کا عذاب آیا. اگر تم نے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، لوگوں سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ہی ڈرو. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے. ہمارا ڈر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا اسٹیٹس میں ہر معاملے میں بات کہاں جاتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کو نہیں دیکھو، مجھ سے ڈرو گے تو جنت ملے گی، مجھ سے نہیں ڈرو گے تو جنت نہیں مل سکتی. جنت کے لیے بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ سے مراد کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیو، اب تم نے کس کتاب پر ایمان لانا ہے؟ قرآن پاک پر. اب جو تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعتاً وہ چاہے زبور تھی، چاہے تورات تھی، چاہے انجیل تھی، یہ تینوں کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں. یعنی یہ قرآن اس بات کا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں، اور یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر.
اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ کتاب قرآن پاک ان تینوں کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تورات، زبور اور انجیل کو بعد میں اکٹھا کر کے اس کو ایک نام دیا گیا، یعنی تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، تینوں کا مواد اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی گئی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بائبل۔ اب تورات، زبور، انجیل کا ذکر کم اور بائبل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو کتاب کا نام بائبل دیا گیا۔ اور بائبل میں بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ کیا ہے؟ عہد نامہ قدیم، اور ایک کا نام ہے، یعنی دوسرے کا نام ہے عہد نامہ جدید، یعنی قدیم اور جدید۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ پہلے دور کی ہے اور یہ آج کے دور کی ہے، قریب قریب کے دور کی ہے، تو اس کو بھی دو نام دیے گئے۔ قدیم دور میں یعنی عہد نامہ قدیم میں تورات اور زبور کو شامل کیا گیا ہے، اور جبکہ عہد نامہ جدید میں 4 انجیلوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہم تو ایک انجیل کے بارے میں ذکر سنتے ہیں نا، تو مختلف دور میں صحیفے اترتے ہی رہے ہیں باقی انبیاء پر بھی، تو 4 انجیلوں کو اکٹھا کر کے اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ اب یعنی کہ یہ دونوں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ملا کر اس کو کیا نام دیا گیا؟ بائبل کا نام دیا گیا۔ تو بائبل کے 2 حصے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری بک ہے اس میں 2 پارٹیشن ہیں، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ پہلا حصہ کون سا ہے اب آپ بتائیں؟ عہد نامہ قدیم، اور اس میں کیا ہے؟ تورات اور زبور۔ عہد نامہ جدید دوسرا پارٹ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ 4 انجیل شامل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا معنی کیا آ رہا ہے؟ کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ ادھر ہی دعوت دی تھی نا پہاڑی پہ چڑھ کے، تو مشرکین مکہ نے اس بات کو، اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، اور یہودیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، تو پہلے انکار کرنے والوں سے مراد یہاں کیا تھی اللہ کی؟ کہ تمہیں تو معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایک نبی جو آئے گا اس کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، اور وہ کتاب قرآن مجید ہوگی۔ اب جس کو پتہ ہو اور اس کے بعد وہ انکار کرے تو وہ پہلا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ مشرکین مکہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہودیوں کو ان باتوں کا سارا پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تم وہ انکار کرنے والے ہو جن کو سارا پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ضد میں آ کر تم صرف انکار کر رہے ہو۔ ضد کیا تھی؟ کہ آخری نبی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، آخری نبی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل میں سے کیوں بھیج دیا؟ اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے علماء کا یہ کردار ہوتا تھا، جہاں اتنی غلطیاں کرتے تھے وہاں ان کی غلطی یہ بھی تھی کہ وہ حق کو چھپا لیتے اور باطل کو واضح کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہوتا تھا اس حکم کو اپنی مرضی سے پھیر دیتے تھے، اور پھیر کر بتانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بیچنا۔ یعنی کہ بیچنے سے مراد کیا تھا؟ کہ انہیں تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہوتا تھا، کہ اگر ہم اس پوچھنے والے کو اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ یہ مجھے اس سیٹ سے اٹھا دے۔ آپ نے کسی مسجد میں کسی امام کو مقرر کیا ہے، اب آپ مسجد کے امام سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، مسجد کے امام کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کی مرضی کے خلاف فتویٰ دوں گا تو یہ کیا کرے گا؟ میری سیٹ ہٹا دے گا، میری جگہ کوئی اور امام لے آئے گا۔ اب وہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ دیکھتے ہوئے، یعنی در حقیقت اس کی جاب جا رہی ہے، اس کے گھر کے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ تھوڑا ہے، یہ تھوڑی قیمت ہے، اس کے بدلے میں تم دین کی قیمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے کیا کیا؟ غلط فتویٰ دے دیا۔ پھر یہی سے ہی فرقے بن گئے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے عالم تو یہ کہتے ہیں، تمہارے عالم یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں عالم کی غلطی ہو رہی ہے کہ عالم ہی کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی قیمت کی عوض، یعنی دنیا کیا ہے؟ حقیر ہے، دنیا کا سارا سامان بھی آپ کے پاس ڈھیر کر دیا جائے تب بھی یہ کیا ہے؟ تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت کے بدلے تم اللہ کے دین کو مت بیچو۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارا اپنے دور کے اندر دیکھیں، بنی اسرائیل کا تو جو رویہ تھا آج ہمارے بہت سے علماء نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ مثلاً کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے
شہرت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے بعض کا تو ایسے فتوے دے دیتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم ہوتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بتاتے۔ جب قرآن کہہ رہا طلاق مرتان، واضح لفظ ہے نا، طلاق 2 بار ہے، رجعی طلاق 2 بار ہے، تو اب وہ کہے کہ نہیں اب یہ میرے پاس آیا ہوا یہ تو مانے گا نہیں، تو اسے کیا کہنا ہے، حلالہ کروا لو۔ اب یہ علماء کو سب پتہ تھا، اس کے باوجود اس عالم نے اس کو غلط فتویٰ دیا، شہرت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے۔ اس طرح اس نے جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نے میرے قرآن کو، میری آیات کو تھوڑی قیمت میں لوگوں کے ساتھ بیچ دیا، یعنی حق کو تم نے چھپا لیا اور باطل کو تم نے ظاہر کر دیا۔ چلیں علماء کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں کاروباری حضرات کو دیکھ لیں، وہ بھی دنیاوی فائدے کے لیے کیا کرتا ہے۔ باجی آپ کو نہیں پتا کتنی اچھی چیز ہے، فائدہ دیکھ رہے ہیں نا اپنا، آپ کو اتنے میں کہیں سے بھی نہیں ملے گی اور غلط چیز کو اٹھا کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے، انہیں دنیاوی فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاروباری حضرات بھی شریعت کا انکار کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، سود کے ساتھ اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، تو یہ بھی شریعت پر عمل نہ کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، تھوڑی قیمت میں دین کو بیچ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تجارت کے کچھ اصول رکھے ہیں نا کہ اگر خام مال ہے تو اس کو واضح کرو، اگر صحیح مال ہے تو اس کی قیمت بتاؤ، پھر اس میں مزید وہ کیا کرتے ہیں کاروباری حضرات، باجی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے کی تو مجھے پڑی ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی اب وہ شریعت کا یہاں پہ بھی انکار کریں تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اب اس بات کے کرنے کے بعد انہیں کیا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی چیز نہ لینے والا بندہ بھی چیز لے لے گا، بھئی اس کو اتنے کی پڑی ہے، میں بھی آ سکتی ہوں دھوکے میں، میرا مائنڈ بھی آ سکتا ہے، جب اس کو اتنے میں پڑی ہے تو پھر میں اس سے بحث کیوں کروں، چلو بھائی لے لو اتنے کی ہی چیز ہے۔ تو یہ کاروباری حضرات بھی تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کے دین کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ آ جائیں سیاستدان اور حکمرانوں کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بھی کیسے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں، سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام کاروبار، حرام طریقے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر تجارت نہیں، وہ سوچتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے سود سے اپنے آپ کو بچا لیا، حرام کاروبار ہم نہیں کریں گے تو بین الاقوامی سطح پر ہماری تجارت ہو ہی نہیں سکے گی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کشکول اٹھا کے تھوڑی سی قیمت ان سے لے کر اپنی حکمرانی میں غلط باتوں کو شامل کر کے شریعت کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں بھی ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، ہم زنا کرنے والے کو سزا نہیں دے سکتے، ہم نمازوں کو قائم کرنے کی پابندی نہیں کروا سکتے، یعنی مختلف قسم کے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا آتی ہے، تھوڑی سی قیمت جو ہمیں کافروں سے مل رہی ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہمارا مفاد کیا پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، میرے وہاں کے بیلنس، وہاں کے بیلنس یہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ تو وہ بھی حکمران اور سیاست کے لوگ بھی دنیاوی فائدے کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دیا، شریعت کو نافذ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے بعد اگلی آیت میں، اسی آیت کے اندر آگے کیا فرمایا، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، جو بھی عمل کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، تو پھر تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آخر کار تم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے، تمہارا جواب دہی کس کے ساتھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ جب تم نبی کی شریعت کو نافذ نہیں کرو گے، اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر نبی کی شریعت کو نافذ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا ڈالر، تھوڑے سے بیرون ملک کی امداد تمہارے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ جو مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا اس مقصد کے لیے پاکستان کی حکمرانی تم نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بیس پر ہم پاکستان کو بنایا تھا اور اسی بیس پہ آگے پاکستان کو چلانا تھا، تو جب چلاتے تو آگے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں قوتیں بھی دیتا، طاقتیں بھی دیتا، مالک بھی دیتا، مال غنیمت بھی دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ جب تم شریعت پر عمل کرتے ہو تو میں تمہیں وہاں سے دیتا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے دنیا کے مفاد کو یا پاکستان کے مفاد کو نہیں دیکھا کہ ہم نے پاکستان جو اسلامی ملک کے نام پر لیا تھا اس کو بھی بچانا ہے، یہ چیزیں ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے سورۃ نساء کے اندر کیا فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، یعنی یہ سامان تھوڑا ہے، آخر کار کہاں جانا ہے،
آخرت باقی ہے، بہتر رہنے والی چیز ہے، تو خسارے کا کام چھوڑ دو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم اسے جانتے بھی ہو۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ کی یا بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ ایک اور خصلت بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے، حق کی نصیحت نکال لیتے تھے، اس پیج کو ہی تورات سے نکال دیا، زبور سے نکال دیا، انجیل سے نکال دیا، اس کی جگہ کا کیا رکھ دیا؟ باطل بات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری نہیں لی تھی، تو اس میں وہ کتاب کے اندر ہی تحریف یعنی بدلنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیلوں نے یہ کام کیا، اب تم نے ایسا نہیں کرنا۔ آج ہمارا بس چلتا اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتا تو آج ہمارے لوگ بھی، ہمارے حکمران بھی، ہمارے علماء بھی کیا کرتے؟ تحریف کر دیتے، بدل دیتے اسے۔ اب انہوں نے کتاب کو نہیں بدلا، کتاب کے مفہوم کو ہی ہمارے سامنے بدل کر بتا دیا کہ یہ کون سا پڑھے لکھے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے۔ اب کسی کے پاس میں انگلش کا لیٹر لے کے چلی جاؤں، مجھے پڑھ کے سناؤ، اسے پتہ ہے کہ اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، وہ جو مرضی ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے دے دے، میں کیا کہوں گی؟ وہ تو پڑھا لکھا تھا، اس کو تو ساری انگریزی آتی ہے، اس نے صحیح بتایا ہوگا۔ اب اگر کوئی مجھے کہہ بھی رہا ہے نا کہ اس نے تمہیں یہ خط صحیح پڑھ کے نہیں سنایا، میں کیا کہوں گی؟ میرا پہلے پہ ٹرسٹ آ گیا، پہلے پہ ہی یقین ہو گیا۔ کیوں؟ میں تو کسی خاص بندے کے پاس گئی تھی جس کے پاس اس کا نالج تھا۔ اب پہلے عالم کے پاس جب چلے جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس سارا نالج تھا، اس نے مجھے ساری گائیڈ لائنز اچھی کی ہے۔ اب اگلا عالم اچھا بھی بتا دے تو میں کیا کہوں گی؟ نہیں، تم غلط ہو، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی بات میرے دل پہ نقش چھوڑ گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ تحریف کر دیتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذمہ خود لیا تو ہم نے اس کے مفہوم کو تحریف کرنا شروع کر دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر ہم نے کیا کیا؟ نقصان پھر کس کا ہوتا ہے؟ حق کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سونے کے ساتھ ملاوٹ کی جائے، ملاوٹ کو کوئی نقصان ہوگا یا سونے کو نقصان ہوگا؟ حق کو نقصان پہنچ گیا نا۔ تو اسی طریقے سے جب دین کے ساتھ غلط باتیں ملائی جاتی ہے تو نقصان غلط باتوں کا نہیں ہوتا، نقصان کس کو ہو جاتا ہے؟ دین کا۔ آہستہ آہستہ دین ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ملاوٹ والی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس آتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، فلانے یہی کرتے تھے، ملاوٹ والا دین ملتے ملتے آگے اور ملاوٹ ہو گئی اور ملاوٹ ہو گئی، آج ہمارے پاس اصل دین موجود ہی نہیں ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں سبھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ حق کو نقصان پہنچا دیا۔ کس طریقے سے؟ باطل کے ساتھ ملا کر۔ کبھی بھی کھوٹ کو اور خالص چیز کو جب مکس کیا جائے گا تو کھوٹ کو نقصان نہیں، خالص چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حالانکہ نہ ہی تم حق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کے بارے میں خود صحیح طریقے سے جانتے بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل قوم جو ہیں وہ اور آپ یعنی بالشت بھر بالشت تم ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جو وہ کرتے ہیں وہی تم کرو گے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کے ساری حرکتیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ عہد شکنی ہم کر رہے ہیں، نمازوں کو ہم نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر رہے۔ جب ہم ان تمام باتوں کے پر عمل نہیں کرتے تو یہود و نصارہ کے روش کو اپناتے ہیں۔ تو یہاں ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار، بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے یعنی اہل کتاب میں سے وہ 72 فرقے بنے تھے، یعنی مختلف لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے وہ 72 فرقے بن چکے تھے، اور بے شک میری یہ ملت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گی، اور یہ وہی جماعت ہوگی جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طور طریقوں پر عمل کرے گی۔ ہم نے ہی نہیں دیکھنا کہ باپ دادا کیا کرتے ہیں۔ اب ہم نے اگر جنت لینی ہے تو ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ جو نبی نے کیا ہے، جو نبی کے صحابہ نے کیا ہے، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، طلحہ نے کیا، کتنے پیارے پیارے صحابی ہیں جن کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم اگر وہ دیکھیں گے، آج کے بعد ہمارے لفظ پر زبان پر یہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا،
آپ کے صحابہ نے ایسا کیا. اپنے بچوں کے سامنے اپنی تربیت بھی ایسی کریں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کریں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لہٰذا ہم بھی اس لیے ایسے کر رہے ہیں. آپ کے صحابہ نے اس بات کے اوپر ایسے عمل کیا، آج ہم نے بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے. اور بچے اگر پوچھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے. جنت کے لیے واحد شرط یہی ہے کہ جو میری سیرت پر، میرے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے فرقے میں شامل کر دے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کے بارے میں، اللہ جانتا ہے نا، تو خود ہی بتا دیا کہ وہ حق کو چھپانے کے باوجود حق کو جانتے ہیں، جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری ایک کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، مشکات ہے، کتابیں تو وہی ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کے مدارس میں بھی وہی کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کا بچہ اور ایک اور جگہ کا بچہ دونوں میں اختلاف ہے. کیوں؟ کس نے اختلاف پیدا کیے؟ علماء نے. علماء نے اختلاف کیوں پیدا کیا؟ پیچھے ہم نے پڑھ لیا، تھوڑی قیمت کے عوض وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. علماء نے ہی اگلی نسل میں، اگلی جنریشن میں اختلافات پیدا کیے، اور وہ کس وجہ سے کیے؟ اپنی گدی، اپنا دنیا کا مفاد، اپنی بہتری کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا. اور اللہ نے واضح لفظوں میں کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہہ دو کہ یہ دنیا تو بڑی ہی قلیل ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، چلیں آگے اس سے ریلیٹڈ آیا تھا، اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. میرے ذہن میں آ گئی تھی، میں نے کہا میرے سبق میں بھی موجود ہے، تو آگے ہم اس حدیث کو انشاءاللہ مزید دیکھ لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں اللہ رب العزت نے مزید یعنی بنی اسرائیل کو کون سے کام بتایا؟ 3 کام کی نصیحت کر رہا ہے. سب سے پہلا کیا کرنا؟ دوبارہ نماز کو قائم کرنا ہے. اچھا، نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز کو قائم کرنا اور بات ہے. میں نے نماز پڑھ لی ہے. کتنی پڑھی ہیں؟ آج میں نے 2 پڑھی ہیں، آج میں نے 3 پڑھی ہیں. آج دل کیا تو 1 ہی پڑھی ہے، کبھی 4 پڑھ لی. یہ کس نے کیا ہوا؟ اس نے نماز پڑھی ہے. جس نے 5 پوری روزانہ کی روٹین بنا لی ہے انشاءاللہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نماز کو قائم کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میری کوئی نماز نہ رہ جائے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، شریعت کو چھپانے کی بجائے، اس کا انکار کرنے کی بجائے، دائیں بائیں مڑنے کی بجائے تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی یہ تیسری بات جو ہے وہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے، لیکن اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جماعت کی اہمیت پر واضح لفظوں میں روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ اکیلے نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. خصوصاً مردوں کے لیے یہ حکم آیا کہ مرد اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا. مرد کے لیے ضروری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے رخصت دے دیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ لو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا کیا تو اذان کو سنتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اذان کو تو سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس دعوت کو قبول کر اور مسجد میں آ. پہلے اجازت دے دی لیکن فوراً بلایا کہ کیا تمہارے کانوں میں اذان کے الفاظ آتے ہیں؟ حی علی الصلاح، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف. اس نے کہا ہاں یہ الفاظ تو میں سنتا ہوں. تو کہا پھر کسی بھی طریقے سے مسجد کی طرف ہی آنا ہوگا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی پہلے تو رخصت دی. پہلی والی بات کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی دوسری بات کے ساتھ. تو دوسری بات میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں پڑھنی گھر میں اس کو اجازت نہیں دی. تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ چلو میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، سستی ہو گئی، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، اچھا دور ہے مسجد، نہیں جا سکتا، چلو گھر میں پڑھ لوں. جب ایک نابینا شخص کی معذوری ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ لے آؤ. اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بزرگ تھے اور خود سے آ نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کے بیٹوں کی ذمہ داری لگائی
یا تو مسجد کے پاس گھر لو یا اپنے باپ کو مسجد میں 5 ٹائم نماز کے لیے لے کر آؤ۔ تو یہ ہمیں اہمیت واضح کی جا رہی ہے کہ جتنا ممکن ہو مسجد میں نماز مرد حضرات ادا کریں۔ اب دیکھیں اسی کے ساتھ دوسری حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تاکہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر نماز کے لیے کسی کو اذان دینے کے لیے کہوں، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے، اور میں خود ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ کاروباری حضرات کے لیے دیکھیں کتنی سخت بات ہے، اذان سن رہے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی فرمانے ہیں لکڑیاں جمع کرو، میرا دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع ہو جائیں اور جب لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے میں نماز کے لیے امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کے پاس خود جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوئے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ کتنی بڑی سخت بات ہے۔ اب یہ حدیثیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، اگر ہم یہ پڑھیں گے نہیں تو دلوں میں جھنجھوڑ کیسے آئے گا؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسجد میں موٹی ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا تو وہ نماز عشاء میں بھی ضرور حاضر ہو۔ یعنی اب دوسری حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نماز مسجد میں پڑھنے پر فائدہ مل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لازمی مسجد میں ضرور جائے گا، ایون کہ اگر وہ عشاء کی نماز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عشاء میں اور بھی زیادہ سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا اب سونے، اکثر لوگ گھروں میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیند آ رہی ہے سو رہی ہوں نماز چھوڑ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر فائدہ مل رہا ہو تو فائدے کی خاطر تم آؤ گے تو یہ بہتر ہے کہ تم لازماً جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ تو یہاں نماز کی ادائیگی کا جماعت کے ساتھ سختی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز کو جماعت کے ساتھ تم ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب تورات کو پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ یعنی اب یہودیوں کی اگلی بری عادت کون سی تھی کہ لوگوں کو تو بتا دیتے تھے لیکن خود وہ خیر خواہی کی طرف نہیں آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ ان کا کردار آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ NGOs بنا لیے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق دو اور یہ کر لو اور وہ کر لو۔ مغرب کے اندر بھی نعرے ہیں، مشرق کے اندر بھی نعرے ہیں، ہر جگہ پر وہ اپنے آپ کو کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آپ کے فائدہ مند لوگ ہیں، خیر خواہ لوگ ہیں، آپ کے لیے بہتری چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق بھی محفوظ کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور جبکہ وہ خود سب سے زیادہ امن کی بربادی کے مستحق بنے۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کس نے بربادی کی، کشمیر کے اندر کون کر رہا ہے، افغانستان کے اندر کس نے اٹھایا؟ ویسے کہتے ہیں امن کرو، اپنے ملکوں کے اندر عورتوں کو حقوق دو، یہ کر لو، یعنی دعوے اتنے زیادہ ہیں، عمل میں جب آتا ہے تو زیرو ہیں۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ جب تک میں خود عمل نہیں کروں گی نا تو کسی کو کیسے کہوں۔ یعنی اس آیت سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک تم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو نہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو بھی نصیحت کرو اور خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر خود عمل نہیں کر رہے تو لوگوں کو نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ میرے پاس پڑھ کے جب فری ہوتے ہیں باجیاں تو کہتی ہیں کہ باجی میں پڑھا نہیں سکتی۔ میں کہتی کیوں؟ باجی بھی اس عمل میں پیچھے ہوں، اس میں پیچھے ہوں۔ اچھا میں نے کہا کہ آپ بہت اچھا پڑھا لیتی ہیں، پڑھانا تو شروع کریں، کوئی بات نہیں، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اچھا جب وہ ان آیات کو پڑھانے کی باری آتی تھی نا، وہ خود بتاتی ہیں مجھے کہ ان آیات کو پڑھانے کی جب باری آتی تھی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے دیتا، یعنی پڑھتے ہوئے بعض اوقات عمل کی توفیق نہیں آئی۔ آپ خصوصی یہ 2 باتیں 2 اسٹوڈنٹ مجھے کہا کرتے ہیں، ایک میری ہیں ایک میری نہیں ہے، لیکن میرے ان سے کافی لائک ہے تو مجھے بتاتی ہیں میں پڑھتے وقت اس بات پہ عمل نہیں کر سکی۔ جب میں نے اسے کہا تھا آپ آگے پڑھاؤ، کیوں نہیں پڑھا رہی؟ جب آپ نے پڑھ لیا آگے پڑھائیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب آپ کے پاس علم ہے آپ دوسروں کو دیں۔ تو کہتی میں اس لیے نہیں دیتی کہ میں شرعی پردہ نہیں کرتی، میرا دل نہیں کرتا کہ میں دوسروں کو پڑھاؤں۔ میں نے کہا آپ ابھی پڑھانا تو شروع کریں، سورۃ نور جب تو آئے گی نا،
مجھے یہ تھا کہ پڑھانا تو شروع کریں. دیکھیں ابھی اس نے اس سبق تک نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کی بھی توفیق دے دی تھی. اسی طرح دوسری کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ میری اپنی اسٹوڈنٹ تھی، پھر وہ مجھے کہتی کہ باجی ہم نے اس پہ عمل کر لیا الحمدللہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک خود یعنی ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، میں خود عمل نہیں کرتی تو کیسے. بعض کا دروس تیار کرتے ہوئے، لیکچر تیار کرتے ہوئے، دوسروں کو نصیحت کے لیے جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج میں یہ بتاؤں گی تو مجھ پہ بھی تو عمل ہونا چاہیے. اللہ اسی وقت ہدایت کی توفیق دے دیتا اور میں عمل کرنے والی بن جاتی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ میں سے بھی فوراً جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو عمل کر لیں گے. بعض کا یہ جو سیٹ ہوتی ہے نا، یہ ٹیچنگ کی جو سیٹ ہے، یہ بھی بہت کچھ آپ کو سکھا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں پڑھنا آسان ہے اور پڑھانا مشکل ہے، تو پڑھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو ہم اس عمل سے پیچھے کیوں رہے؟ ہو سکتا ہے کہ جہاں ہماری اصلاح پڑھتے وقت نہیں ہوئی تو پڑھاتے وقت ہو جائے. تو یہ بات کہ خود عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، تو یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کہ اب اس بات کے اوپر ہم گھروں میں چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ جب تک میں عمل نہیں کروں گی تو میں دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کروں گی، بلکہ میں کوشش کروں دوسروں کو نصیحت کے ساتھ خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے والی بن جاؤں. اسی کے ساتھ وہی حدیث ہے جو میں آپ کو پہلے بتانے لگی تھی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آگ میں اس کی آنتیں باہر نکال آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگا رہا ہوگا اپنی آنتوں کے گرد جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور کیا تم ہمیں برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. تمہیں تو برے کاموں سے منع کرتا تھا لیکن اسے میں خود کیا کرتا تھا. یہ میری غلطی اور گناہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. تو یہاں دائی حضرات کے لیے یعنی لوگوں کو دعوت دینے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ حدیث یعنی پڑھاتے ہوئے یہ حدیث آئے گی تو آٹومیٹکلی عمل بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے، کیونکہ صرف نیکی کو دعوت دینا کافی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہمیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے. صرف اتنا فریضہ نہیں ہے. اس آیت کے ساتھ دوسری آیت ہمیں کیا مل گئی ہے کہ لوگوں کو جب نیکی کا حکم دینا ہے تو خود نہیں بھول جانا، خود اس پہ عمل ضرور کرنا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیوں اس پہ عمل کرنا ہے؟ کیونکہ ہم تو خود کتاب پڑھ رہے ہیں. جس نے پڑھی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، جس نے پڑھ لی ہے وہ تو ضرور اس کے اوپر عمل کرے گا. افلا تعقلون، کیا تم اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. دیکھیں کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا اٹھو نماز پڑھو، بوجھ لگ رہی ہوتی ہے انہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا پڑھ لوں گی، اٹھ جاؤں گی، آپ کو کیا ہے؟ یعنی آپ یہ الفاظ ادا کروانے کی توفیق ہی کسی کو کیوں دیتے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کو سب سے بہترین عمل ہے. جب آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیں گے تو کسی کی کیا مجال کہ آپ کو کہے اٹھو نماز پڑھو، یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ پوائنٹ آپ نے خود چھوڑا ہے نا. جب آپ بیٹھے رہیں گے 12:30 ہو گئی ہے آپ بیٹھے ہیں، 12:45 ہو گئی آپ بیٹھے ہیں، 1 بج گئی آپ بیٹھے ہیں، 1:30 بج گئی آپ بیٹھے ہیں، اتنی دیر تک آپ کتنی بار یہ نصیحت سن لیں گے اٹھو نماز پڑھو، اچھا پڑھتی ہوں، اٹھو نماز پڑھو، اچھا پڑھتی ہوں. یہی کچھ گھروں کے اندر ہوتا ہے، آوازوں پہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ آواز لگانے کی نوبت ہی کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. آپ دیکھیں ٹائم اور آپ خود وضو کر لیں، خود ہی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے اللہ کے ہاں جواب دے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے. کسی بھی معاملے میں مدد چاہیے تو مدد حاصل کرنے کے 2 اصول ہیں، صبر اور نماز. یہ نہیں ہے کہ تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وویلا شروع کر دیں، صبر نہ کریں. مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اگر آپ کو کسی کی ڈیتھ پر صبر نہیں آ رہا تو آپ نے دوسرا عمل کیا کرنا؟ نماز. اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں. نماز کا ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، 2 نفل پڑھیں، اپنے رب سے کہیں اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، یا اللہ اس مشکل میں، اس پریشانی میں تو میری مدد کر. کرنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ نہیں کہ ہاں میں تو بیٹھی ہوں، میں تو رو رہی ہوں، میں وویلا بھی کر رہی ہوں، میں شور بھی مچا رہی ہوں اور اس کے بعد کیا کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو ہمت ہی نہیں ہو رہی میں اٹھ کے نماز پڑھوں.
اللہ تعالیٰ نے حالانکہ یہی کہا کہ مدد اللہ سے چاہیے تو صبر کرو اور نماز کو ادا کرو. یہ دو چیزیں کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. عمر بیان کرتے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ تکالیف اور مشکلات خندہ پیشانی سے برداشت کرے، یہ بہت بڑا صبر ہے. لیکن بندہ ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. اللہ کے رسول نے رونے سے منع نہیں کیا، واویلا کرنے سے منع کر دیا، نوحہ کرنے سے منع کر دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رو تو سکتے ہیں نا، رونے سے منع نہیں کیا. شور نہیں مچانا، الفاظ نہیں ادا کرنے، اپنے گریبان نہیں پھاڑنا، اپنے گریبانوں پہ چاٹے نہیں مارنے، یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا. تو عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور صبر کرے، یہی سب سے بہترین اس کا عمل ہے. اور پھر نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ نماز کن پہ بھاری ہے؟ جو عاجزی اختیار نہیں کرتے. جب خود ہم عاجزی اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں نا تو ہمیں نماز بوجھ نہیں لگتا، بلکہ ہمارا دل کرے گا اٹھیں ہم نماز پڑھیں. آنکھ سے بھی پہلے تیاری شروع کر دیں گے، 12:30 ہونے والی ہے، اب 4 بجنے والی ہے، اب عصر کا وقت ہونے والا ہے، اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے. یہ کن کے اندر آتا ہے؟ عاجزی پیدا کرنے والے. عاجزی کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ادنا سی بندی ہوں، میں نے اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے، میں نہیں ہوں. اچھا میں کرتی ہوں، میں کیوں آئے؟ یہ عاجزی نہیں ہے. میں کروں گی، آپ کو پتہ تو ہے میں پڑھ تو لیتی ہوں، یہ میں جب آتی ہے یہ عاجزی ختم کر دیتی ہے. تو میں کو ختم کرنا ہے، عاجزی اپنے اندر داخل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ نماز مشکل نہیں ہے اور بھاری بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنا، یعنی مشکل کے وقت نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب اتنے بڑے نبی ہو کر بھی مشکل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا معاملہ تو ادنا، اس سے بھی ادنا ہو گیا نا معاملہ. تو اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں بھی بڑی پسند تھی اور خوشبو بھی بڑی پسند تھی. اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی میری آنکھوں کو ٹھنڈک کس سے ملتی ہے؟ موبائل دیکھ کر نہیں، نماز پڑھ کے ہوتی ہے. موبائل کو بجائے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کس سے پہنچائے؟ نماز کے ساتھ. سکون آ جائے، بڑا ہی اہم معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے کا صبر پختہ ہو اور نماز اعلیٰ درجے کی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ صبر کر تو رہی ہوں، رو بھی رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، وویلا بھی کر رہے ہیں، آپ کہے صبر تو کر رہی ہوں، نماز پڑھیں تو اعلیٰ درجے کی نہ ہو، ٹھاپا کی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے اور پڑھ لی، فارغ ہو گئے. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں پڑھا، صبر پختہ ہونا چاہیے، ہمیشگی کا ہونا چاہیے. آج کیا تو کل بھی کریں، کل کیا تو پرسوں بھی کریں. یعنی اس بات کے اوپر جتنے دن تک آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے تو صبر پختہ ہوگا، نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی، رکوع ایسے کریں، سجدہ ویسے کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قیام ویسے کریں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتا ہے اور دعائیں قبول بھی کرتا ہے. بعض اوقات بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا آج بہتر ہے یا 2 دن بعد بہتر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہتر ہے یا آخرت میں بہتر ہے. تو دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے. آپ دعا کرتے چلے جائیں، عبادت کرتے چلے جائیں. دنیا میں اجر ملنا ہوگا، مل جائے گا، فائدہ مل جائے گا. اگر دنیا میں اس کا فائدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا فائدہ دیکھ کر خود ہی کہیں گے نا. حدیث کے اندر آتا ہے، خود ہی کہیں گے نا کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس دعا کا اتنا بڑا اجر ملے گا تو میں اپنے رب سے یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو، سارے سیو کر کے مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دے دیا جائے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، چاہے وہ ابھی قبول ہوئی ہے یا پھر قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ہم دعا انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو دعا پر استقامت، صبر پر استقامت اور نماز پر استقامت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بوجھل اور کیوں کہا، بھاری کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ منافق پہ بڑی بھاری ہوتی تھی. یعنی نماز بوجھل کن پر ہوتی ہے؟ بھاری کن پہ ہوتی ہے؟ ان لوگوں پہ جن کے اندر منافقت کی خصلت پائی جاتی ہے.
मुनाफिकत वाली बातें पाई जाती हैं। आजी करने वालों के लिए कभी भी बोझ नहीं रहती। सफ़र में हो, बुढ़ापे में हो, बीमार हो, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला ने नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। जबकि आप दूसरी इबादत को देख लें कि दूसरी इबादत के बारे में आता है, रमज़ान के रोज़े हैं, एक माह के रोज़े हैं, साल में एक बार ही रखने होते हैं ना एक माह के रोज़े। इसी तरह ज़कात है, जब वक्त आएगा तो तभी अदा करेंगे। लेकिन नमाज पाँचों वक्त की अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज कर दी कि ये ऐसा अमल है कि कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे के बाद दोबारा अदायगी इसकी ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों पर मुश्किल भी हो जाती है और बोझल भी हो जाती है, भारी हो जाती है। तो बेहतर है कि जो आज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह के आगे खुशू खुजू करेगा, तो उसके लिए ये बेहतरीन इबादत भारी नहीं रहेगी। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले भी हैं। यानी आज़ी कौन करने वाला है, इसकी निशानी अल्लाह ताला ने बता दी कि आज़ी करने वाले वो हैं जो अपने रब की मुलाकात पर यकीन रखते हैं कि हमने अपने रब से मिलना है, अपने रब के सामने खड़ी होंगी, मेरा रब मुझसे पूछेगा बताओ ज़िंदगी कैसे गुजारा है, जवानी कैसे गुजारा। हमें जवानी में सबसे ज़्यादा हर चीज़ बड़ी पसंद है, तो अल्लाह को जवानी की इबादत ही बड़ी पसंद है। आपको जवानी में हर चीज़ पसंद है ना, तो अल्लाह को इबादत पसंद है। तो आप अगर अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके अंदर क्या आ जाए, इबादत। कि मैं कब फैशन, दुनिया की नमूदो नमाइश, ये चीज़ें हकीर हों आपके आगे। आपको पसंद हो तो क्या हो, इबादत पसंद हो, क्योंकि ये जवानी है और इस जवानी की इबादत अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम बुढ़ापे में जाते हो तो जो इबादत तुम बुढ़ापे की वजह से नहीं कर पाते, जो तुम जवानी में करते थे, तो उसका अजर भी तुम्हें बुढ़ापे में भी दिया जाएगा। यानी आप कर नहीं रहे वो इबादत, लेकिन उसका अजर आपको मिल रहा है, क्योंकि अब आपके अंदर वो ताकत ना होने की वजह से आप इबादत नहीं कर रहे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जवानी की इबादत को बेहतरीन इबादत करार दिया है। फरमाया कि ये अपने रब की तरफ लौटने वाले भी हैं, यानी उन्हें ये उम्मीद है कि हमने वाक़तन अपने रब के पास जाना है, तो वो अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।